رات کی خاموشی میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ آج ہم سنیں گے سورہ کوثر کی حیران کن برکتیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نصیحتیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس روحانی محفل میں ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم سورت کا ذکر کریں گے جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر رحمتوں کا سمندر رکھتی ہے۔ صرف 3 آیات، مگر ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشخبری عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ کوثر صرف جنت کی ایک نہر کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی بے شمار نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بھلائیوں کا خزانہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جو شخص محبت اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ رات کے وقت قرآن پڑھنا روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب دنیا شور میں گم ہو جاتی ہے، تب اللہ کے نیک بندے رات کی خاموشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کبھی رات کے آخری پہر میں سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیں، دل پر عجیب نور اور سکون اترتا محسوس ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو، دنیا کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں گی۔ وہ فرماتے تھے، جس دل میں قرآن زندہ ہو جائے وہ دل کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ دوستو، آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، گھر ہیں مگر راحت نہیں، لوگ ہیں مگر محبت نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن وہ روشنی ہے جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں سے امید کم رکھو اور اللہ سے امید زیادہ رکھو۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ انسان جب لوگوں سے امید لگاتا ہے تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے امید رکھتا ہے تو کبھی خالی نہیں رہتا۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحے تو ضرور آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب سب ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، جس بندے کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر ہمیں یہی امید دیتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ دوستو، کبھی غور کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، یعنی بے شمار نعمتیں۔ حالانکہ اس وقت دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، لوگ طعنے دے رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دنیا آپ کو کمزور سمجھے تب بھی اللہ کی مدد کافی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو، آج بہت سے لوگ تنہائی کا شکار ہیں، کچھ دل کی بات کسی کو نہیں بتا پاتے، کچھ رات بھر روتے ہیں اور کچھ مسکرا کر اپنے درد چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچو،
وہ رب جو پوری کائنات چلا رہا ہے وہ تمہاری آواز بھی سنتا ہے۔ اگر دل پریشان ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لو۔ اگر زندگی مشکل لگے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن سے دور دل سکون سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم دنیا کی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، مگر اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ پیسہ، شہرت، لوگوں کی تعریف، یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ سورہ کوثر ہمیں شکر سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی، پھر فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی نعمت ملے تو انسان کو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ آج ہم اکثر اپنی پریشانیوں کو یاد رکھتے ہیں مگر نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، سانسیں دیں، ماں باپ دیے، زندگی دی، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شکر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے تو رات کو سونے سے پہلے چند لمحے اللہ کے لیے نکالیں، سورہ کوثر پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور اللہ سے دل کی بات کریں۔ یقین کریں، اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ رب جو اندھیری رات میں چیونٹی کی آواز سن لیتا ہے، وہ تمہارے آنسو بھی دیکھ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دوستو، اگر آج آپ پریشان ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا انسان کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، قرآن سے محبت کرو اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دوستو، رات جتنی بھی تاریک ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ایک دن ضرور راستہ بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان ٹوٹ جاتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھی بدل جاتے ہیں، مگر ایک رب ایسا ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ کوثر ہمیں یہی یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی عطا ختم ہونے والی نہیں۔ دوستو، جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو دل بے سکون رہنے لگتا ہے، نماز بوجھ لگتی ہے، دعا میں دل نہیں لگتا اور زندگی خالی خالی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، دل میں عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو جائے۔ دوستو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں ہر خوشی عارضی ہے، ہر چہرہ ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، ہر دولت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا ایک سجدہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ رات کی عبادت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور ایک بندہ خاموشی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو فرشتے بھی اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص راتوں کو اللہ کے لیے جاگتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ دوستو، اگر دل سخت ہو گیا ہو تو قرآن سنو، اگر روح بے چین ہو تو پھر سجدہ کرو، اگر آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں تو اللہ سے بات کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی ہر خاموش دعا بھی سنتا ہے۔
سورہ کوثر صرف ایک سورت نہیں، یہ امید کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو عزت دیتا ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو، آج بہت سے لوگ صرف اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دل دنیا کے حوالے کر دیے ہیں، حالانکہ دل کا سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے دل کو مخلوق کے بجائے خالق سے جوڑ لو، پھر کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ دوستو، کبھی غور کرنا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے، اور جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن دلوں کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور رات کو سونے سے پہلے چند آیات ضرور پڑھیں۔ یقین کریں، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن پڑھنے والا انسان کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ دوستو، یہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریف، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے آج ہی اللہ سے معافی مانگ لو، نماز کی پابندی شروع کر دو، اور قرآن سے محبت کر لو۔ کیا پتہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ دوستو، اگر دل چاہے کہ زندگی بدل جائے تو آج سے ایک عادت بنا لو۔ ہر رات سونے سے پہلے سورہ کوثر پڑھو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور اللہ سے کہو، یا اللہ میرے دل کو اپنے قریب کر دے۔ یقین کریں، اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، رات کی عبادت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔